نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع نمبر 28 قضات کا دور ہے۔ یہ قضات یہ موجودہ بائبل کے اندر یہ 7ویں کتاب ہے۔ پہلی 5 کتابیں تورات کہلاتی ہیں، 6ٹھی کتاب یشوع ہے اور 7ویں کتاب جو ہے وہ قضات ہے۔ قضات کو ججز کہتے ہیں انگلش میں۔ تو اس کے یہ اصل میں قضات کا دور حضرت یشوع کے بعد اور حضرت داؤد سے پہلے حضرت ساؤل جو ہیں ان کے حکمران باقاعدہ حکمران بننے سے پہلے، جنہیں طالوت قرآن پاک میں کہا گیا ہے، تو ان کے حکمران بننے سے پہلے اس دوران جو واقعات ہوئے ہیں ان کو قضات کے دور میں جمع کیا جاتا ہے۔ قضات کی ابتدا کیسے ہوئی؟ اس کی ابتدا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تھے، ہجرت کر کے مصر سے واپس آئے تھے، حضرت شعیب علیہ السلام ان سے ملنے کے لیے آئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام صبح کو جب اپنی بنی اسرائیل کے پاس جا کے فیصلے کرنے لگے تو اس وقت حضرت شعیب بھی ساتھ تھے۔ تو حضرت شعیب نے کہا کہ اے موسیٰ، اتنی بڑی بھیڑ کے سارے فیصلے تو ہی کرے گا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ہی کروں گا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اس سے تو ایک اضافی کام کر رہا ہے، جو ہے اس سے اتنے زیادہ لوگوں کے مسائل جب سارا دن تو حل کرے گا، اور کوئی کام کیسے کرے گا؟ اصلاح کا کام کیسے کرے گا؟ اور جو اپنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور ذمہ داریاں ہیں وہ کیسے پوری کرے گا؟ تو تم ایسا کرو کہ ان کے اندر قاضی مقرر کر دو جو ان میں فیصلہ کرے، جو عام مسائل ہیں ان کا، جو بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں اور جو لالچ سے دور ہیں۔ بنیادی شرط جو انہوں نے بتائی وہ یہ ہے کہ انصاف کرنے میں جو ہے لالچی نہ ہو، کہ پیسے کے لیے انصاف کریں، ایسے نہ ہو۔ تو ایسے لوگوں کا منتخب کر لو اور ان کی ذمہ داریاں لگا دو، بندوں کو تقسیم کر دو کہ مثلا 1000 کے اوپر جو ہے یہ 100 لوگ ہوں گے، اور اسی طرح ہر 100 کے اوپر 10 آدمی، ہر 10 کے اوپر 1 آدمی، تو فیصلے آرام سے ہو جائیں گے۔ ان میں جو ہے وہ تھوڑی سی ترتیب ہو جائے کہ جو مثلا زیادہ پڑھے لکھے ہیں ان کو تھوڑا بڑے درجے کا قاضی بنا دو تو وہ باقی ان میں مسائل حل کریں۔ اس طرح ہر قبیلے میں 1 قاضی، اور پھر اس کے نیچے ایک باقاعدہ قاضیوں کا ایک سسٹم کہ ہر 10 بندوں پہ 1 قاضی۔ یہ قاضی قضات کے لیے جو یہ ترتیب ہے، ایک بڑے مجمع کو کنٹرول کرنے کی یہی ترتیب ہے۔ بڑا مجمع اگر آپ نے کنٹرول کرنا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اس کو سب ڈویژن کریں ان کی، اور ان کو جو ہے نچلی جگہوں پہ تقسیم کریں، تو پھر اس کے بعد ان کو کنٹرول کرنا آسان ہے، ان کے ساتھ کمیونیکیشن آسان ہے۔ ورنہ اگر پوری بھیڑ کو ایک آدمی سنبھالے تو نہیں سنبھال سکتا ہے۔ تو یہ ایک انتظامی صورتحال تھی، اور یہ انتظامی صورتحال آج بھی بہترین ہے۔ مثلا ہماری تبلیغی جماعتوں میں اب اجتماع ہے، جیسے اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جماعت وائز تقسیم کر دیتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پورا مجمع کنٹرول میں رہتا ہے۔ تو یہ انتظام کا ایک طریقہ ہے، اور یہ ذمہ دار کی ایک بڑی خوبی یہ ہونی چاہیے کہ اسے انتظام کرنا آتا ہو، اسے لوگوں کو سنبھالنا آتا ہو، مسائل کو مینیج کرنا آتا ہو کہ آپ نے کس طرح لوگوں کو مینیج کرنا ہے۔ تو اس سے ایک مفت انصاف فراہمی کا طریقہ کار بھی پتہ چلتا ہے۔ اسلامی دور ادوار میں بھی جو انصاف کی مفت فراہمی جو میسر ہوتی تھی، وہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی کہ اس کے اندر پیسے کو ملوث نہیں کیا جاتا انصاف میں، اور انصاف کرنے والے لوگ مفت میں اور فی سبیل اللہ انصاف فراہم کرتے ہیں، اور اسی طرح اسی وقت انصاف جو ہے وہ آسانی سے چل سکتا ہے۔ جب انصاف کو آپ جو ہے وہ پیسوں کے ساتھ باندھتے ہیں تو انسان کبھی پیسوں کے اندر کبھی انسان کا پیٹ نہیں بھرتا ہے۔ آپ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر سونے کی ایک وادی مل جائے تو دوسری وادی کی تمنا کرتا ہے۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ اگر ہم ملک میں سب سے زیادہ تنخواہیں ججز کی مقرر کریں گے تو وہ ایماندار بن جائیں گے، تو پیسے دینے کی وجہ سے کوئی ایماندار نہیں بنتا۔ جو ایماندار ہوگا وہ اندر سے ایماندار ہوگا، جو ایماندار نہیں ہوگا وہ پیسے لے کے بھی ایماندار نہیں ہوگا۔ تو بہرحال حضرت شعیب علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو عمل میں لے کے آئے، اور پھر جب ہر قبیلے کا باقاعدہ سردار مقرر کیا، اور وہ ان کے جو مسائل وغیرہ ہوتے ہیں ان کو دیکھتا،
آخر میں اگر کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو حضرت موسیٰ کے پاس آ جاتا. تو اسی طرح یہ اسی میں سے انہی 12 کی ایک شکل وہ تھی جن کو جاسوسی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھیجا تھا. تو پھر اسی طرح حضرت یشوع نے بھی اپنے دور میں اسی طرح 12 آدمیوں کو جو ہے وہ اس کے لیے معلومات لینے کے لیے بھیجا تھا. تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس کے علاوہ سرداروں کے بڑے سرداروں کے علاوہ کوئی شخصیات ہوں جو جاسوسی کے لیے منتخب کیے گئے، لیکن ان کی ظاہر بات اہم ذمہ داریاں ہوں گی. تو یہ ہے قضات کا آغاز یعنی حضرت موسیٰ کے دور میں ہو گیا تھا. لیکن یہ باقاعدہ جو ان کے یہ نام ہیں کتاب میں مختلف جگہوں پہ تقریباً 12 بندے تو طے شدہ ہیں، اس کے علاوہ کچھ کے ناموں کے اندر اختلاف بھی ہے. تو قضات کا دورانیہ جیسے ہم نے کل بتایا تھا کہ یشوع کا دور جو ہے تقریباً 1400 کا ہے. تو 1400 سے پہلے قضات کا دور مانا گیا ہے، تقریباً 1400 قبل مسیح سے قریب سے لے کے اور 1014 میں تقریباً حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت بنتی ہے. تو اس کے درمیان ان دونوں کے درمیان کا جو علاقہ ہے جو دور ہے اس کو قضات کا دور کہتے ہیں. اور یہ یہاں پہ جو ہے یہ ججز تھے، ان کو یعنی آپ اسے مقامی سردار کہہ سکتے ہیں، اور ان کے لیے عبرانی کے اندر کہتے ہیں شوفتم کا لفظ استعمال ہوا. یہ ان کو مینیج کرنے کا وہ ہے، ان کے جو ہے ٹائم کے اندر ان کے جو ہے وہ تھوڑا سا وہ ہے چل رہا ہے کہ بھئی یہ 410 سال بنتے ہیں، 450 سال بنتے ہیں یا 480 سال بنتے ہیں. تو ان کو مینیج کیا ہے کہ یہ جو حضرت یشوع کے بعد بنے ہیں، یعنی یہ جو بادشاہ بنے ہیں، پہلے ایک بادشاہ ہے پھر دوسرا بادشاہ ہے، تو یہ ان کو مینیج کرنے کی کوشش کی گئی ہے. کیونکہ بعض دفعہ ایک ہی وقت میں دو ججز بھی تھے، دو قاضی بھی تھے. اور یہ قاضی جو ہے جو اس زمانے میں کوئی نہ کوئی طاغوت آیا ہے جس نے بنی اسرائیل پہ حملہ کیا ہے، تو یہ اس کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی وحدت قائم کرتے تھے اور جا کے بنی اسرائیل کے ذریعے اس کے مقابلہ کرتے تھے. تو اب یعنی یہ باقاعدہ قسم کے کوئی بادشاہ نہیں تھے. حضرت یشوع کا بادشاہ ہونا، نائب ہونا حضرت موسیٰ نے باقاعدہ طے کیا تھا. اب یہ باقی جو ہیں یہ قاضی تھے، اور قاضی جو ہے وقتاً فوقتاً جو بڑا قاضی ہوتا تھا وہ ساروں کو کنٹرول کرتا تھا اور کنٹرول کر کے اس کے خلاف لڑتا تھا. تو یعنی یہ ان کی حیثیت کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ قبائلی سردار تھے. ان کی کیا حیثیت تھی، کس حیثیت میں یہ بنی اسرائیل کو کنٹرول کرتے تھے؟ تو بعض کا خیال یہ ہے کہ قبائلی سردار تھے، جو زیادہ طاقتور ہوتا تھا وہ باقیوں کو کنٹرول کرتا تھا. اور یہ غیر موروثی سے قائد تھے. یہ ایسا نہیں تھا جیسے یعنی ہمارے ہاں عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ چودھری کا بیٹا چودھری ہے اور جو ہے وہ سردار کا بیٹا سردار ہے. تو یہ اس طرح کا سسٹم نہیں تھا، بلکہ یہ ان کی صلاحیتوں کی وجہ سے، علم و فضل کی وجہ سے، ان کے جو ہے وہ تورات سے واقفیت وغیرہ کی وجوہات کی بنا پہ انہیں وہ مقرر ہو جاتے تھے، خود بخود اپنے سسٹم کے اندر اوپر آ جاتے تھے اور انہیں سردار مان لیا جاتا تھا. تو البتہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ موروثی وہ تھے، اور اس میں بھی موروثی طور پہ یہ جو ہے وہ سردار بنتے تھے. خاندان میں جو سردار کی اولاد تھی وہ سردار بنتی تھی، تو اس طرح یہ وہ سردار ہوتے تھے. تو اس کا قرآن کریم میں بھی ذکر ہے. قرآن کریم میں 12 نقیبوں کا ذکر ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نقیبا. ان میں 12 نقیب مبعوث کیے. وقال اللہ انی معکم، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. لئن اقمتم الصلاۃ، اس شرط کے ساتھ کہ تم نماز قائم کرو. وآتیتم الزکاۃ، زکات ادا کرو. وآمنتم برسلی، رسولوں پر ایمان لاؤ. وعزرتموہم وأقرضتم اللہ قرضا حسنا لأکفرن عنکم سیئاتکم ولأدخلنکم جنات تجری من تحتها الانہار فمن کفر بعد ذلک منکم فقد ضل سواء السبیل فبما نقضهم میثاقهم، لیکن انہوں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا. لعناہم وجعلنا قلوبہم قاسیہ، ان کے دلوں کو سخت کر دیا. یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ الفاظ کو اس کی جگہوں سے بدل دیتے تھے. ونسوا حظا مما ذکروا بہ، جو اللہ نے ان کو انعامات دیے تھے ان ساروں کو بھلا دیا. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں محبوب آپ کو ان کی خیانتیں ملتی رہیں گی. انہوں نے اتنی خیانتیں کی ہیں کہ امت محمدیہ ساری کو یہ خطاب ہے کہ تم ساری زندگی ان کی خیانتیں دیکھتے رہو گے، ہر جگہ ان کی خیانتیں ملیں گی. یہ بات کو اپنی جگہ پہ رہنے نہیں دیتے. تو بہرحال اب یہ جو 12 سردار رہے ہیں
حضرت یشوع کے بعد حکمران بنے ہیں. اب اس دور کے اندر انہوں نے کیا کام کیا ہے، کن کا؟ بنیادی طور پہ اصل میں انہوں نے اپنے جغرافیے کی اس پوری کتاب میں انہوں نے جغرافیے کی تحریف کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کرنے کے لیے سیٹنگ کی ہے. اب بنیادی جو اصل جو ان کا جو حرم ہے اس کو چھپانے کے لیے یہ ساری جو تحریفات کرتے ہیں اس کو چھپانے کے لیے کرتے ہیں. اب اصل صورتحال یہ ہے کہ جو حرم ہے وہ کیا ہے، خانہ کعبہ ہے، مدینہ طیبہ ہے. لیکن اب انہوں نے یہ اس کو تسلیم نہیں کرنا کہ ہم جو ہے یہاں پہ آئے تھے. وہ کہتے ہیں کہ بس یہ جو زمین کا یہ چھوٹا سا یہ ٹکڑا ہے، یہ والا ہی ٹکڑا تھا جو اللہ نے ہمیں دیا تھا، یہی ہم نے لینا ہے، یہ ہم نے کسی اور کو نہیں لینے دینا. ٹھیک ہے. تو اب اس کے لیے انہوں نے اب وہ 12 جو سردار ہیں ان کے مقابلے میں مختلف قسم کے بادشاہ آ رہے ہیں. اب مختلف قسم کے بادشاہ جب آ رہے ہیں تو مطلب یہ کہ وہ مختلف علاقوں میں واقع ہیں، لیکن یہ سارے کے سارے یہیں پہ اس کو فٹ کریں گے. اب ان کا دوبارہ ایک ان کا بڑا نقشہ بھی دیکھ لیتے ہیں. اب بنیادی طور پہ جب یہ یہاں سے نکل کے میسوپوٹامیہ تک انہوں نے فتح کیا تھا تو اب واپس ان کی جو شکست شروع ہوئی، انہوں نے کیونکہ دوبارہ وہ بال کی عبادت شروع کر دی اور جو ہے مقامی لوگوں کے ساتھ رشتہ داریاں کر لیں، انہی کے بتوں وغیرہ بھی لینے لگ گئے، وہی بتوں کے چکر میں دوبارہ پڑ گئے. تو نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ کا عذاب نازل ہوتا، کوئی نہ کوئی بادشاہ ان کے اوپر حملہ کرتا. تو اب بادشاہ جو ہے پہلے میسوپوٹامیہ والے بادشاہ نے حملہ کیا، کیونکہ یہ آخر میں جو جہاں تک گئے ہوئے ہیں یہ میسوپوٹامیہ کی حد تک گئے. اور جو شترک ناہنتی ہے یا حضرت یشوع کے بارے میں جو ہم نے پڑھا کہ میسوپوٹامیہ کی جو ہے اس نے حکومت کو ختم کر دیا تھا، حکومت کا بڑا حصہ جو ہے اس نے فتح کر لیا تھا. تو اب وہاں تک گئے ہوئے ہیں. تو اب وہ اس نے میسوپوٹامیہ والا سب سے طاقتور ہے تو پہلے اس نے اپنی جگہ واپس لی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے آگے جو اگلی قومیں ہیں وہ اپنی اپنی جگہ واپس لیتی گئی ہیں، اور کرتے کراتے آخر میں حضرت داؤد علیہ السلام کا جب دور آتا ہے اس وقت تک یہ خانہ کعبہ سے محروم ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے وہ سورہ بقرہ کی جو آیات کا وہ جو ذکر ہے وہ اس کی وجہ سے. تو لیکن اب انہوں نے یہ بات نہیں تسلیم کرنی کہ ہم نے جو ہے کوئی اتنی بڑی جگہ فتح کی تھی اور اتنی بڑی جگہ میں پھر دوبارہ واپس ہم جو ہے اصل جگہ پہ آ گئے تھے. اس بات کو انہوں نے تسلیم نہیں کرنا. اس لیے اب یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ سارے شہر یہیں پہ ہیں. اب ان کا یریہو جو ہے جو حالانکہ یشوع نے فتح کیا ہے، دوسرے قاضی کے دور میں ہی اس میں آ کے موابی بادشاہ آ کے اپنا باقاعدہ محل بنا لیتا ہے. حالانکہ یریہو جب فتح کیا یشوع نے تو اس نے کیا کہا، اب اس کی کوئی دیواریں نہیں بنائے گا، اور اس کی جو دیواریں بنائے گا اس کی اولاد جو ہے وہ مر جائے گی. لیکن اس کے باوجود اب ان کی کتاب کے مطابق انہوں نے تحریف کرتے ہوئے اب یریہو جو ہے وہ جو اریحا شہر ہے اس کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں. یعنی یریہو سائڈ میں چلا گیا اریحا پہ، یہ اب یریہو جو یثرب ہے وہ سائڈ میں ہو گیا. اب یہ دوبارہ اس کی بات کرنے لگ جاتے ہیں، وہاں پہ آ کے وہ موابی قبضہ کر لیتا ہے. ورنہ جب حضرت یشوع نے 12 بادشاہوں کو شکست دی تو کیا یہ اتنا بڑا علاقہ ہے کہ اتنے بڑے علاقے کے اندر 12 بادشاہوں کو شکست دی، ان کو جو ہے وہ قتل بھی کر دیا، ان کے لوگوں کو قیدی بنا دیا، ان کے قوموں کو تباہ و برباد کر دیا. اس کے باوجود بھی یشوع کے جاتے ہی یہاں پہ ساری زندگی یہ بس اسی جگہ میں لڑتے رہے. 12 بادشاہ 450 سال تک اسی جگہ کو فتح کرتے رہے، پھر یہی جگہ فتح نہیں ہوئی ان سے. سمجھ بات کی نہیں؟ تو اتنی بات قابل تسلیم ہے کہ یہ اس موجودہ اسرائیل کی جو جگہ ہے، اتنی سی جگہ کے اندر 12 بادشاہوں کو شکست بھی دی. وہ 12 بادشاہ یشوع کے جاتے ہی دوبارہ جو ہے منظر عام پہ آ گئے، اور وہی جگہ ان کو دوبارہ لینی پڑ گئی. سمجھ بات کی نہیں؟ اور وہ 450 سال تک ادھر ہی لڑتے رہے اور وہی جگہ جو ہے ان کو ہاتھ میں نہیں آئی. تو بہرحال یہ ان کی جو عادت ہے. یہ دیکھیں یہ جگہ ہے جس جگہ یہ آج کا موجودہ اسرائیل، جس کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی جگہ کے اندر اتنی سی جگہ جو ہے، یعنی جو ایجپٹ کے درمیان ہے، اردن کے درمیان اور لبنان کے درمیان، یہ شام کے درمیان یہ چھوٹی سی جو جگہ ہے، اس جگہ کے اندر ان کے ساتھ 12 بادشاہوں نے لڑائی کی، اور 12 بادشاہوں نے جو ہے وہ 12 بادشاہوں کو حضرت یشوع نے تباہ کیا، پورا علاقہ فتح کر لیا. اور اس کے بعد بھی جب حضرت یشوع کا انتقال ہوا تو یہی علاقے ان سے فتح نہیں ہوئے تھے. یہی علاقے جو ہے حضرت یشوع کے جانے کے بعد پھر ان کو کبھی حبرون لڑنے جا رہے ہیں، کبھی جو ہے یریہو لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، اور کبھی یہیں پہ دوبارہ گھوم رہے. تو یہ ان کی جو قومیں انہوں نے سیٹ کی ہیں. دیکھیں اب اموری قوم یہ ایک دفعہ یہ باہر انہوں نے سیٹ کیا. اب انہوں نے فٹ کیسے کیا اسی جگہ میں، اس کو تھوڑا دھیان سے دیکھ لیں کہ اب ادوم جو ہے یہاں پہ ہے، یہ مواب باہر جو یہ والے باہر کے علاقے ہیں نا، یہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے فتح کر لیے تھے. اب حضرت یشوع سے جو اتنے بڑے فاتح ہیں، حضرت موسیٰ کے دور میں ہم نے پڑھ لیا نا کہ ادوم کے پاس سے گزرے، ادوم کو کچھ نہیں بولا، مواب کے جو ہے وہ فتح کیا، اور اموری
جو ہے ان کو فتح کر لیا، امون کو ختم کر دیا۔ اب اس کے بعد حضرت یشوع نے اپنے دور حکومت میں 12 بادشاہوں کو تباہ کیا، اور اس کے باوجود یہی جو علاقہ ہے اس کے اندر ہی پھر وہ ابھی تک کام پورا نہیں ہوا۔ اب یشوع چلے جاتے ہیں، اب اس کے بعد وہ اگلا بادشاہ یہیں پہ ایک جگہ کو فتح کرتا ہے، وہ جو نقیب ہے ان کا جو قاضی ہے، پھر وہ دوسرے کو کرتا ہے، پھر تیسرے کو کرتا ہے، لیکن کہانی وہیں کی وہیں بیٹھی ہوئی۔ تو یہ اصل میں یہ سارا کا سارا جو قضات کا جو اصل کہانی ہے یہ انہوں نے اس میں تحریف کر دی ہے۔ تو ورنہ یہ بات ایک عام آدمی کی بھی بات میں یہ سمجھ میں یہ بات نہیں آ سکتی۔ تو اسی وجہ سے یہ 450 سال تک یہ اتنی سی جگہ کے اندر یہ لڑتے رہے، اور اس کے باوجود جو ہے ان کا کوئی حوالہ بھی نہیں ملتا۔ تو یہ اصل صورتحال یہ ہے کہ جو اصل ان کو جو جگہ ملی تھی وہ یہ تھی، ایلیم کی جگہ تھی، یہاں سے یہ فتوحات کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئے تھے۔ لیکن وہ سارے بادشاہوں نے، جیسے حضرت یشوع کا انتقال ہوا اور یہ دوبارہ بت پرستی میں مبتلا ہوئے، تو ایک بادشاہ اپنی جگہ واپس لیتا، پھر دوسرا بادشاہ اپنی جگہ لیتا، پھر تیسرا واپس لیتا، تو کرتے کراتے یہ دوبارہ صرف جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایمان جو ہے مدینہ سے شروع ہوا تھا، اور آخر میں دوبارہ یہ سمٹ کے مدینہ میں آ جائے گا۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں ہے کہ تم بنی اسرائیل کے اس پہ چلو گے، حزون بحزون، نالن بنالن، اس طرح کے الفاظ ہیں، اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس طرح کے مفہوم اس کا کچھ یوں ہے۔ تو یہ جو ہے بالکل اسی طرح، یعنی یہی تحریک ان کے ساتھ گزری ہے کہ وہ یہاں سے مدینہ جو ہے، یریحو جو ہے انہوں نے حاصل کیا تھا، پھر آخر میں کرتے کراتے پورے علاقے کو فتح کیا، اور دوبارہ پھر ان کو سارے علاقے واپس لے لیے گئے اور یہاں تک پہنچ گئے۔ اور اس کے بعد پھر دوبارہ انہوں نے آہوزاری کی، اور ان کو گھروں سے نکال دیا گیا، بچوں سے نکال دیا گیا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے وہ بادشاہ دیا جائے، اور اس کے بعد طالوت اور جالوت کا واقعہ پیش آیا۔ تو یہ 400 سال کا یہ دور ہے جس کو ہم نے مختصراً بیان کیا، ورنہ ان کی کہانی جو ہے بندہ پڑھنا شروع کرے، وہیں سے جا رہا ہے، یہاں سے شروع ہو رہی ہے، وہیں پہ دوبارہ ختم ہو رہی ہے، اور جو ہے وہ 12 ججوں کی کہانیاں ہی پوری نہیں ہوتی ہیں۔ چلیں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور سیدھے راستے پہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور سیرت پہ اپنی زندگی کو ڈھالنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔